فاطمہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیب اللہ. میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا. میں اسپیکر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر 2-3 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو مجھے اپنا موقف بیان کرنے دیا جائے. آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. یہ کوئی دشمنوں کا فضائی یا زمینی حملہ نہیں کہ آپ لڑ لیں گے اس وبا سے. سوشل ڈسٹینس ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ گھر میں کوارنٹائن میں ہیں تو توبہ استغفار کریں، کیونکہ ہمیں یہ کب سمجھ آئے گا کہ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. پہلے کرونا کی وبا آئی، پھر طیارہ حادثہ ہوا جس میں لوگوں کی جانیں گئیں. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ یہ پاکستان جو دین اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ دین اسلام کے احکامات کے مطابق چلائیں. میں سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ کرونا فنڈ کے سلسلے میں جتنی بھی امداد آئی ہے اور سندھ گورنمنٹ نے اسے جہاں بھی استعمال کیا اس کو پبلک کیا جائے، کیونکہ یہ سندھ کے لوگوں کا حق ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کا پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے. اس کرونا کے مشکل حالات میں سی ایم صاحب، ناصر شاہ صاحب اور سعید بھائی، مرتضی وہاب، یہ تمام لوگ میڈیا اور ڈیفرنٹ فورم پر نظر آئے، لیکن جن کا کام یہ تھا کہ ہماری بہن عذرا پیچو ہیلتھ منسٹر صاحبہ، وہ کہاں تھیں؟ ایک یا دو وزٹس یا میڈیا کانفرنس سے کیا ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں. عوام، افسوس کے ساتھ عوام یہ سوال کر رہے تھے کہ ہماری ہیلتھ منسٹر کہاں ہیں؟ کرونا وبا کے معاملے میں وہ عملی طور پر کہیں نہیں دکھائی دی. اگر سندھ گورنمنٹ کو کرونا کرنے سے فرصت مل جائے تو کرونا کی وبا سے متاثر ہونے والے تاجر برادری اور ڈیلی ویجز پر کام کرنے والی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ اقدامات کر لیں. اعلانات تو بہت ہوئے ہیں کہ ہم ان کو لون دیں گے، راشن دیں گے، لیکن عملی طور پر آٹے میں نمک کے برابر ریلیف دیا گیا ہے. میں سندھ گورنمنٹ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ مساجد اور مزارات شریف سے ہی کیا کرونا پھیلنا تھا؟ سندھ گورنمنٹ نے خاص طور پر جمعے کے دن 12 سے 3 کے درمیان سخت کریک ڈاؤن کیا اور نماز ادا کرنے نہیں دی گئی. جن مساجد میں نماز SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ادا کی جا رہی تھی ان مساجد کے تقدس کو پامال کیا گیا اور علماء اور امام کی گرفتاریاں کی گئیں. اور بزرگان دین کے مزارات جن سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں ان مزارات کو ابھی تک کھولنے نہیں دیا گیا. میں سندھ گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں کہ تمام ٹی وی چینلز جن پر ایٹ اے ٹائم ہزاروں بندے موجود ہوتے ہیں، ادھر کتنی SOPs کو جا کر چیک کیا اور کتنی گرفتاریاں کی اور کتنے ٹی وی چینلز کو سیل کیا؟ میں مطالبہ کرتی ہوں سندھ گورنمنٹ سے کہ جلد از جلد SOPs تیار کر کے مزارات کھولے جائیں تاکہ عقیدت مند لوگ مزارات پر بادب حاضری دے سکیں. دین اسلام میں میت کی بے حرمتی کرنا کسی بھی درجے میں جائز نہیں. میں سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو لوگ کرونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں ان کے پیارے لواحقین کو شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تدفین کی اجازت دی جائے. جب بازاروں کے لیے، مارکیٹوں کے لیے SOPs بن سکتی ہیں تو کرونا کی وبا سے شہید ہونے والوں کے غسل اور تدفین کے لیے بھی SOPs بن سکتی ہیں تاکہ شہید ہونے والوں کے جسد خاکی کی بے حرمتی نہ ہو. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو میں سندھ گورنمنٹ سے سوال کرتی ہوں کہ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت تحریک لبیک پاکستان کیا ان کو نہیں دکھتی؟ پورے کرونا وبا کے معاملے میں سندھ گورنمنٹ نے ہم سے سوائے آل پارٹیز کانفرنس کے کسی اور میٹنگ کے لیے رابطہ نہیں کیا. ہم نے بارہا سندھ گورنمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، سندھ گورنمنٹ کے منسٹرز کو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. تحریک لبیک پاکستان جو فلاحی کام کر رہی ہے، لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے جب پرمیشن کے لیے
منسٹر صاحب کو رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اختیارات ہم نے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو دے دیے ہیں، اور جب ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ منسٹر صاحب کو آن بورڈ لے لیں۔ ان تمام صورتحال کے دوران ہم سے کرونا کے معاملے میں کسی بھی طرح کی سجیشنز نہیں لی گئیں، کسی میٹنگ میں ہمیں نہیں بلایا گیا۔ ہم نے 12 میٹنگز کے لیے کال کی۔ اس صورتحال کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو فلاحی کاموں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ میں سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے جلد از جلد سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کے 1 یا 2 منتخب پارلیمانی ممبرز لے کے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ تمام منتخب پارلیمانی ممبرز کی متفقہ رائے سے فیصلے ہو سکیں۔ میں آخر میں اس ایوان میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کل یہاں سندھ اسمبلی میں ایک نجی ٹی وی چینل کے مالک کے حق میں پارلیمانی ممبرز باہر جا کر ان کی حمایت کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ وہ اس وقت کہاں تھے جب اس نجی ٹی وی چینل پر غیر مسلم قادیانیوں، مرتد، کافر کی تبلیغ کی گئی؟ تب ان پارلیمانی ممبرز نے جیو ٹی وی کے اس پروگرام کے خلاف جس میں آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہوئی کوئی آواز بلند کیوں نہیں کی؟ رمضانوں میں ہوئی ہے۔ میں سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ میڈیا چینل ہو چاہے کوئی فرد واحد ہو، جو دین اسلام اور آئین پاکستان کے خلاف بات کرے اس کو آئین پاکستان کے تحت سخت سے سخت سزا دی جائے۔ شکریہ۔